لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ 1443 ہجری کا رمضان المبارک اپنے پورے 30 روزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمتیں اور اس کی بخششیں اور اس کی نعمتیں ہمارے لیے لے کر کے آیا. خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے صحت و عافیت کے ساتھ اس ماہ کے روزے رکھے اور اپنے گناہ توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کے معاف کروائے. اب رمضان گزارنے کے بعد سال بھر ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، میں چند نصیحتیں بتوفیق اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے، جس میں 6 ارب کے قریب پیدائشی کافر ہیں، 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت شرک اور بدعت کے اندر، جاہلیت اور غفلت کے اندر غرق ہے، ڈوبی ہوئی ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی اس کو پہچانے، عقیدہ توحید کی درستگی. اللہ تبارک و تعالی اسماء و صفات میں تنہا یکتا وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے. عقیدہ توحید کی حفاظت یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو شخص اس عقیدے پر مرے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس کو اپنی جنت میں لے کر جائے. وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر اپنی جنت کو حرام کر دیا. جس طرح چونٹی کے چلنے کی آواز نہیں آتی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ڈر ہے شرک جو ہے وہ اس طرح تمہارے اندر داخل نہ ہو جائے. آج کئی چور دروازوں سے شرک اہل حدیث اور اہل سنت اور اہل توحید اور مسلمانوں میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جن میں ایک بڑی بات کہ کسی نے بندش کر دی ہے. یہ بندش کا جو نظریہ ہے یہ شرکیہ نظریہ ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد فإنک تقضی ولا یجزی علیک. اللہ اگر فائدہ کرنا چاہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نقصان کرنا چاہے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کی تھی، جان لے پوری کی پوری امت مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر پوری کی پوری امت تیرا فائدہ کرنا چاہے اللہ نہ چاہے تو وہ تیرا فائدہ نہیں کر سکتے. ایک لمحہ کے لیے سوچئے کہ اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ کوئی اللہ پر بھی غالب ہے جس نے شادیوں کو روک لگا دی ہے، جس نے بندش کر دی ہے. اللہ ہمیں رزق دینا چاہتا ہے، نعوذ باللہ کوئی اللہ پر بھی قاہر ہے کہ جس نے رزق کو بندش لگا دی ہے. میرے بھائیوں نہیں،
رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کا چاہے رزق کشادہ کرے، جس کا چاہے رزق تنگ کرے۔ یہ گناہ اور ہمارے اعمال کی نحوست ہے، برے اعمال کی، ہمارے گناہوں کی، سیئات کی نحوست ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکات سے، اس کے فضل سے محروم ہیں۔ دوسری بات، دنیا کا سب سے قیمتی اثاثہ اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اس محبت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قادیانی مختلف چور دروازوں سے آپ کے ایمان پر نقب لگانا چاہتے ہیں۔ خبردار رہنا، اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتا۔ اور آپ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری ہے۔ حضرات، تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، اس ترتیب کے ساتھ ان کی فضیلت بھی ہے، ان کی خلافت بھی ہے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں آنکھ کے اشارے کے ساتھ بھی توہین کرنے والا اہل سنہ والجماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار، خاندان نبوت کا ایمانی احترام، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ کوئی بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا نامہ ہو، اگر وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں نفرت امیز گفتگو کرتا ہے تو سمجھ لو وہ موجودہ دور کے دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام ان کی برائی نہیں کرنے، آنکھ کے اشارے کے ساتھ بھی اس جماعت کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات، کے تین بنیادی باتوں کے بعد نماز کی پابندی کیا کرو۔ نماز کی پابندی کے بغیر انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کئی بدبختوں کو جہنم رسید کرے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم اس وجہ سے جہنم میں آئے، لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ نماز اللہ سے بندے کا پہلا تعلق ہے، خیر و برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین اور دشمنوں سے نماز کی برکت سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مال والو، زکوٰۃ دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے کاروباری خساروں کو زکوٰۃ میں نہ کاٹا کرو۔ عہد نبوی میں بھی صحابہ کرام کے کاروباری نقصان تھے، وہ زکوٰۃ کے مال میں اپنے کاروباری نقصان نہیں کاٹتے تھے۔ اگر ہم اپنے کاروباری نقصان یوں ہی زکوٰۃوں میں کاٹنا شروع کر دیں گے تو زکوٰۃ کا تصور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی مسلمان کی عزت جو ہے اس پر تان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو بتائیں نا کہ یہ زکوٰۃ ہے، تاکہ خودداری جو ہے وہ اس نیک مقصد کے اندر آڑ نہ بن جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اپنی اولادوں کی اسلامی تربیت کرو۔ موبائل فون سے، سوشل میڈیا سے ان کو دور رکھو۔ آج ہر دوسرا نوجوان اور ہر بیٹی دوسری وہ پوشیدہ دوستیوں کے گناہ میں ملوث ہے۔ یہ پوشیدہ دوستیاں، یہ دیوانگی ہے، یہ غیرت کا جنازہ ہے، یہ ایمان اور حیا کی نفی ہے۔ ہمارے نبی دنیا میں آئے عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کے سبق لے کر آئے۔ آج دو چیزیں کفار ہمارے اندر عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک شرک، آپ بچوں کے کارٹون اٹھائیں، کارٹونز کے اندر شرک ڈالا ہوا ہے، توہم پرستی ڈالی ہوئی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن پر آپ دیکھ لیں مختلف ٹونے منظر، پیرنیاں، امت کے عقیدے کو برباد کیا جا رہا ہے۔
اور دوسری چیز جو امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہے وہ بے حیائی ہے. چھوٹے بچوں کے جو کارٹونز اور سیریز ہیں ان کے اندر بھی بے حیائی ہے، اور ہمارے جو مختلف ڈرامے اور فلمیں ہیں ان کے اندر مرد و عورتوں کا آزادانہ اختلاط سام کے زہر سے بھی بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تیرا بیٹا یا تیری بیٹی کہتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور جا رہی ہوں سہیلی کی طرف امتحانات کی تیاری کے لیے، کبھی نہ ایسے کرنے دینا. جب تک تیری نگاہ ہے، جب تک تو جاگتا ہے، جب تک تو ان کو نیکی کی نصیحت کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنی اولاد اہل خانہ کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے. حضرات، میں جو ساس اور سسر ہیں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بہو کو بیٹی کا درجہ دے، اور بہو کو نصیحت کرتا ہوں درگزر کرے، ساس کے ساتھ حسن سلوک کرے. ایسا گھرانہ جس میں چھوٹے پر شفقت نہ ہو، بڑے پر عزت نہ ہو، اس گھرانے پر اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہے. اپنی بیویوں کی محبت والدین سے چھپا کر رکھو، اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو، اور بیویوں کو تلقین کرتا ہوں کہ اپنے خاندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت بیوی اپنے زبان کے ساتھ اپنے خاوند کے بدن میں پڑی ہوئی پیپ کو بھی صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، لباس صدقہ و خیرات کرو، کھانا صدقہ و خیرات کرو. عبداللہ ابن عمر مچھلی بڑی پسند کرتے تھے. بیٹا کہتا ہے کئی دنوں سے مچھلی کا تذکرہ فرما رہے تھے، ہم نے بڑی مشکل سے مہیا کی، پک کر ان کے سامنے جب پیش کر دی گئی ابھی چکھی بھی نہیں. سائل دروازے پر آ گئے، اللہ کے لیے کھانے کو کچھ دو، اور انہوں نے چکھے بغیر وہ پسندیدہ کھانا جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دیا. میرے بھائیوں، اس طرح اپنی زندگی کو بناؤ. آخری نصیحت کرنا چاہتا ہوں، یہ گندے سیاست کے لیے آپس میں نہ لڑا کرو. سیاستدان کو جب کوئی پسند کرتا ہے تو قوت حیوانی کے ساتھ پسند کرتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ، اس کی برائی کی بھی تعویل کرتا ہے، اس کا بھی دفاع کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے. کیوں گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے ایمانوں کو بیچ رہے ہو، برباد کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو؟ پاکستان کے لیے خیر چاہو. اور جو سیاسی دجال ہیں ان سے بھی خبردار رہو. مذہب کی آڑ میں کوئی آئے، خبردار. نہ مینجمنٹ ہے نہ ریلیف ہے، اور آپ کے ایمانوں کا کوئی سودا کر جائے، اللہ کے لیے آنکھوں کو کھول کر بصیرت کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور غیبت، چغلی، امتحان، تہمت، اس سے پرہیز کرے. حسد کو کبھی اپنے دل میں نہ جانے دینا. کسی کی خوبصورتی سے حسد ہے، نسب سے حسد ہے، رشتہ داری سے حسد ہے. جس کے اندر حسد ہے وہ شیطان کا گدھا ہے. شیطان اس پر سوار ہو جاتا ہے اور اسے پھر جو چاہتا ہے گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرواتا رہتا ہے. حضرات، ماں باپ کی خدمت کیا کرو. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنی ماؤں بہنوں سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ماں کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قبول ہوتی ہے، لیکن ماں کی دعا سے پہلے باپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی. دعا الوالد لولدہ، باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی. قبول کی بات نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا رد ہی نہیں ہوتی.
تو اپنے باپ کا سر چومنا، ماتھا چومنا، ہاتھ چومنا، ان کے لیٹے کو قدم چومنا، ان کو دبانا اور خدمت کرنا، اسلام کی سچائی دیکھنی ہے۔ ماں باپ کا باادب ہر میدان میں کامیاب ہے اور ماں باپ کا گستاخ ہر میدان میں ناکام ہے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔